وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید، رب حب لی من الصالحین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ بعد حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم افضل التسلیم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً محبتاً عقیدتاً درود السلام کے بعد نہایتی واجب احترام قابل احترام عزت ذی وقار دوستوں، بزرگوں اور چھوٹے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، کروڑہ کروڑ احسان ہے کہ اس نے عظیم دن کے موقع پر مجھے اور آپ کو ایک بار پھر اجتماعی جمعہ میں جمع ہونے کی سعادت بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج 8 ذی الحجہ ہے پاکستان میں، لیکن عرب شریف میں آج 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اور لوگ حج اکبر ادا کرنے کے لیے وہاں جمع ہیں۔ عرفہ کے مقام پر رات کو مینا میں قیام کیا، اب اس کے بعد خطبہ ادا کرنے کے بعد پھر مزدلفہ کی جانب جائیں گے۔ دوستو، نہایت ہی عظیم دن چل رہے ہیں، جیسا کہ پچھلے جمعہ اس سے پچھلے جمعہ آپ کی خدمت میں عرض گزار کیا کہ یہ سب کچھ انبیاء کرام کی اور عاشقوں کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام حج ہے۔ بھلے جمرہ میں پتھر اور کنکریاں مارنی ہو، بھلے صفا مروہ کی سعی کرنی ہو، بھلے آب زمزم کو پیٹ بھر کر پینا ہو، بھلے آپ کوئی سی بھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل ادا کرنا ہو، یہ سب کا سب آپ دیکھیں گے کہ یہ عاشقوں کی ادا کو ادا کرنے کا نام۔ دوستو، پچھلے جمعے ہم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے چچا کے بارے میں پورا بیان کیا کہ وہ بت پرست تھا، وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اسے حق کی جانب بلایا، اسے حق کی تبلیغ دی، اور اپنے چچا کو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہونے کی نصیحت کی، لیکن چچا کیونکہ بت پرست تھا، اور آپ کو پتہ ہے بابل شہر جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ولادت سعادت ہوئی، وہ پورے کا پورا نمرود کے قبضے میں تھا، اور نمرود کیونکہ پوری دنیا پر اس وقت حکومت کر رہا تھا، اس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو کہا کہ تم بھی میرے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، میری عبادت کو کرو اور مجھے اپنا خدائے برحق مانو۔ لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس پورے روئے زمین پر اللہ کی وحدانیت بیان کرنے والے تنے تنہا تھے۔ آپ نے اپنے مد مقابل نہ فوج کو دیکھا، نہ تعداد کو دیکھا، بلکہ آپ نے کلمہ حق بلند کیا، اور انہوں نے پھر میں نے عرض کی تھی کہ کس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں پھینکا، لیکن وہ آگ بھی گلے گلزار ہو گئی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
طرح طرح کی اذیتیں دی. یہ سابقہ جمعہ میں نے تمام کا تمام واقعے بیان کیے. اب جمعہ حاضرہ میں ہم حضرت ابراہیم کی ہجرت کا واقعہ، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تمام لوگوں کو دعوت حق دی، سب کے سب لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کی، لوگوں کو صراط مستقیم پر چلانے کے لیے سارے کا سارا نقشہ کھینچ گیا اور بتا دیا کہ ایک وہی رب ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈباتا ہے. تو دوستو اس وقت تمام لوگ آپ کے مخالفت ہو گئے. پھر آپ نے وہاں سے ہجرت کی بابل شہر سے، اور آپ فلسطین کی طرف ہجرت کرنے لگے. راستے میں حیران ایک شہر تھا جہاں آپ کے چچا موجود تھے، جنہوں نے اپنی بیٹی حضرت سارہ کا نکاح حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے کروا دیا. اس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا نکاح جب ہوا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ دوبارہ فلسطین کی طرف آئے، اور آپ نے فلسطین میں چند روز قیام کیا یا چند عرصہ قیام کیا. اس کے بعد آپ دوبارہ مصر کی جانب جانا چاہتے تھے، لیکن وہاں ایک بہت ہی جابر ظالم بادشاہ تھا جو اس وقت امالیکین کی حکومت تھی. امالیکین بہت ہی سخت دل لوگ اور بہت ہی زیادہ اذیت دینے والے تھے. وہ لوگ اس وقت بادشاہ تھے، اور وہ لوگ جب بھی کوئی خوبصورت عورت کو دیکھتے تو اس کے شوہر کو قتل کر دیتے اور اس کی عورت کو بادشاہ کے حوالے کر دیتے. جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ مصر کی جانب گئے، آپ نے وہاں قیام کیا تو مصر کے بادشاہ کو اس کے سپاہیوں نے، اس کے لوگوں نے بتایا کہ ایک شخص اجنبی شخص آیا ہے اور یہ اجنبی شخص کے ساتھ ایک عورت بھی ہے. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ وقت نے بلایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اور اس وقت اس بادشاہ سے کہا کہ میری ساتھ جو ہے یہ میری اسلامی بہن ہے، یہ میرے اسلام کی گواہ بہن ہے. اس وقت پھر انہوں نے حضرت ابراہیم کو واپس بھیج دیا، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی زوجہ تھی ان کو بلایا، اور پھر ان سے بیان پوچھا گیا. جب بادشاہ وقت مصر کا بادشاہ غلط نیت کے ساتھ حضرت سارہ کے قریب گیا تو زمین نے اس بادشاہ کو گرفت کر لیا اور وہ چیخے مارنے لگا، کیونکہ انبیاء کی زوجہ تھی. اور میرے آقا پاک رحموں سے، میں نے پچھلے جمعہ کہا، پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوئے، اور حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہے. پھر حضرت ابراہیم دوبارہ حضرت سارہ سے اس نے معافی مانگی، دوبارہ حضرت سارہ نے، پھر اس نے بدکاری کی نیت کی، زمین نے اس کی گرفت کر لی، اور وہ پھر بادشاہ چیخنے لگا، اور حضرت سارہ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اور وہ پھر اس نے حضرت سارہ کو ویسے ہی چھوڑ دیا. اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کا جابر اور ظالم شخص تھا کہ کوئی بھی شخص اس کے پاس جاتا وہ اپنی عزت و آبرو کی محافظت کے بغیر نہیں آ سکتا. جب حضرت سارہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں آئی، اس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ سجدے میں نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ آپ دعا مانگ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ یا اللہ اس پوری روح زمین پر میرے علاوہ اور میری زوجہ حضرت سارہ کے علاوہ تیرا نام لیوا کوئی بندہ نہیں. حضرت سارہ کی شادی حضرت ابراہیم سے جب ہوئی، کئی عرصہ گزر گیا، آپ کی اولاد صالحہ نہ ہو سکی، آپ بے اولاد تھے. اس وقت حضرت سارہ نے آپ کی شادی حضرت ہاجرہ سے کروائی، اور حضرت ہاجرہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی عمر 86 سال ہوئی، 86 ایئر اولڈ جب حضرت ابراہیم ہو گئے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد صالحہ نرینہ دی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں.
دوستوں میں وقفاً بہت ہی مختصر عرض کر رہا ہوں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں 86 سال کی عمر میں بیٹا دیا. اب آپ ایک باپ ہیں، جو باپ والدین موجود ہیں، ایک طرف سوچئے گا ایک بڑھاپے کا سہارا بیٹا ہو اور رب تبارک و تعالیٰ نے 86 سال کی عمر میں بیٹا دیا ہو، اور پھر اس کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم کو وحی ہوئی کہ آپ فلاں جگہ پر جانا پانی ہے، اس ریگستان میں جو اس وقت مکہ ہے ادھر جا کے چھوڑ دیں. پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت ہاجرہ کو، جو کہ حضرت اسماعیل کی والدہ تھی، اور حضرت اسماعیل کو اٹھایا، سواری پہ بٹھایا اور کچھ کھانا کچھ چیزیں لی اور سب کا سب آپ سفرے میں چلے گئے. اور سفر طے کرنے کے بعد جو مکہ آج موجود ہے اس جگہ پر آپ نے اپنی زوجہ محترمہ طیبہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماعیل ننھے شہزادے کو چھوڑ دیا. حضرت ہاجرہ نے کہا یا خلیل اللہ کہ آپ اللہ کے حکم سے مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اپنی ذاتی فعل سے؟ فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے تمہیں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیونکہ آپ اللہ کی نیک بندیاں تھی. آپ نے اس وقت آپ کو بھیج دیا. اب ریگستان ہے، ایک طرف حضرت اسماعیل ہیں، ایک طرف حضرت ہاجرہ ہیں، کوئی بھی دوسرا شخص نہیں ہے. چند دنوں کا کھانا تھا، کھجوریں تھی. کچھ ہی عرصے کے بعد دیکھا کہ وہ سب کا سب پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی، کھانے کا سب سامان ختم ہو گیا. دوستو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ننھی ایڑیاں زمین پر رگڑنے لگے. حضرت ہاجرہ ماں تھی، ماں کی ممتا تڑپی. آپ نے صفا مروہ کی 7 مرتبہ چکر لگائے. میں نے پہلے کہا عاشقوں کی عشق کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام حج. آج مسلمان لاکھوں لاکھ روپے لگا کے صفا مروہ کی صحیح کرتا ہے، یہ حضرت ہاجرہ کی سنت کو زندہ کرتا ہے. جب ایڑیاں رگڑنے لگے ننھے، کیونکہ والدہ تھی، دودھ کی کمی ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. مفسرین نے لکھا کہ آپ نے اپنا پر مبارک یا حضرت اسماعیل کی ایڑیوں مبارک سے پانی کا چشمہ بہہ گیا جس کو زمزم کہا جاتا ہے. یہ بھی حضرت اسماعیل کی صورت میں زمزم کا پانی ہمیں مہیا ہوا. پھر دوستو آگے چلتے جائیے. اب حضرت اسماعیل کے کئی معاملات ہوئے حضرت ابراہیم کے. پہلے نمرود سے مناظرہ ہوا، نمرود نے آگ میں ڈالا. چچا سے مناظرہ ہوا، چچا نے چھوڑ دیا. رب کی وحدانیت بیان کرتے رہے. چھوٹی سی عمر میں جب پیدا ہونے لگے، نمرود وقت تھا، وہ اپنے آپ کو اکیلا رب کہتا تھا. اس وقت میں نے پچھلے جمعے کہا کہ 4 لوگوں نے پوری روح زمین پر حکمرانی کی، جس میں ایک نمرود تھا کافر بادشاہ، ایک بخت نصر تھا یہ بھی کافر تھا. 2 مسلمان تھے، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، ایک حضرت خضر علیہ السلام. دوستو نمرود کو اس وقت بھی وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تمام مصائب کو سہا، تمام پریشانی کو سہا، پھر بھی کبھی شکوے کا لفظ زبان پر نہ آیا. بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آج آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے، تھوڑی سی مصیبت آ جاتی ہے، تھوڑا سا قرار آ جاتا ہے، ہم بلکنے لگتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم رو جاتے ہیں. لیکن وہ بھی تو میرا رب ہے جس نے اپنے خلیل کہتے ہی دوست کو ہے، اور عربی میں اس دوست کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت سے میرے آقا علیہ السلام آئے.
حضرت ابراہیم کی پشت سے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے۔ دوستو وہ ابراہیم خلیل اللہ جن کے بعد تمام میرے آقا کے بعد تمام روئے زمین پر سب سے عزت و مرتبے والی کوئی شخصیت ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور جو بچے چھوٹے بچے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، وہ کس کے پاس جاتے ہیں؟ وہ حضرت ابراہیم اور ان کی زوجہ حضرت سارہ کے پاس جا کے پرورش پاتے۔ یہ مرتبہ و مقام جس کا ہو، سوچئے کہ سب کچھ چھوڑ دیا، قربان کر دیا، زوجہ قربان کر دی، بیٹا قربان کر دیا، 86 سال کے بڑھاپے کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے نرینہ اولاد دی، اس کو بھی مکے کی سرزمین پر چھوڑا ہے، نہ کچھ کھانے کو نہ کچھ پینے کو۔ پھر بعد میں زمزم کا چشمہ جاری ہوا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد بعض مفسرین نے لکھا 13 سال کی عمر میں، بعض نے لکھا 7 سال کی عمر میں رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا۔ آج پاکستان میں یوم ترویہ ہے۔ حضرت ابراہیم کو 3 دن لگاتار تک ایک خواب دکھایا گیا۔ یوم ترویہ یہ وہ دن تھا جب خواب دکھایا گیا کہ آپ اپنی سب سے معطر معزز چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہے ہیں، اور پھر قرآن نے کہا کہ آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ کون سا خواب تھا بتاتا ہوں۔ 8 کو حکم ہوا، آپ سوچنے لگے، سوچ و بچار کرنے لگے۔ 9 کو عرفہ کے دن آپ نے مان لیا کہ یہ رب کے حکم کے مطابق ہی مجھے خواب آیا ہے کہ اپنا بیٹا قربان رب کی بارگاہ میں کرنا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو جسے یوم نہر کہا جاتا ہے، آپ براق سواری پر اپنی زوجہ کے پاس آئے اور ارادہ کر لیا کہ آج اللہ کی راہ میں اپنے سب سے پسندیدہ چیز، اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رب کی بارگاہ میں قربان کر دوں گا۔ کہا اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کو کہ اس کو تیار کرو۔ تیار کیا گیا۔ آپ حضرت ہاجرہ سے لے کر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار میں اس خواب کو سچا کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں شیطان مردود پھر آ گیا۔ اس نے سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس گیا اور کہا کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تیار کر کے۔ کہا باپ ہیں اپنے بیٹے کو گھومنے لے کے جا رہے ہیں۔ کہا نہیں، ان کو خواب آیا ہے، یہ سمجھ رہے یہ خواب سچا ہے، اور یہ اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو رب کی وحدانیت کے اقرار میں ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ جب حضرت ہاجرہ نے یہ سوال جواب سنا، آپ نے فرمایا کہ اگر ان کے والد یہ سوچ رہے ہیں تو سچ سوچ رہے ہیں، اور یہ اطاعت ہے۔ اگر رب کی وحدانیت کی خاطر کر رہے یہ اطاعت ہے، میں اس کے آگے سرخم تسلیم کرتی ہوں۔ جب حضرت ہاجرہ کے پاس شیطان فیل ہو گیا، پھر حضرت اسماعیل کے پاس گیا جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پیچھے چل رہے تھے۔ فرمایا کہ بیٹے تمہیں پتہ ہے تمہارے والد محترم تمہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا والد صاحب لے کے جا رہے ہیں مینا کے مقام پر۔ کہا نہیں، یہ تمہیں اللہ کی اطاعت کی خاطر ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ کہا کہ اگر میرے والد ایسا کر رہے ہیں تو میں اپنے والد کی اطاعت میں راضی ہوں۔ جب شیطان دونوں جگہ سے فیل ہو گیا، جب شیطان نہ حضرت ہاجرہ کے آگے کچھ کروا سکا، نہ حضرت اسماعیل کی بارگاہ میں آگے کچھ کر سکا، پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس گیا اور کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، جو خواب دکھایا گیا یہ خواب جھوٹا ہے۔ آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے بدبخت ملعون یہاں سے دفع ہو جا۔ اور پھر آپ نے جمرہ، وہاں پر ایک کنکری اٹھائی، 7 مرتبہ جمرہ عقبہ کے مقام پر کنکری پھینکی، پھر جمرۃ الوسطیٰ کے مقام پر پھینکی، اور جمرۃ الاخری کے مقام پر 3 مرتبہ کنکریاں پھینکی۔ آج حاجی جتنے بھی جاتے ہیں حضرت ابراہیم کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ میں نے کہا حج صرف اور صرف عاشقوں کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام حج ہے۔ دوستو
صرف ابھی لے کے گئے، شیطان بیچ میں آ رہا تھا بار بار. آپ نے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے گئے، 86 سال کے بڑھاپے کے عالم میں جو بیٹا اس دنیا میں پیدا ہوا ہو، اور پھر آپ نے پوری زندگی مصائب و آلام میں گزاری ہو، لیکن پھر بھی کبھی زبان سے شکوہ نہ نکلا ہو. آج اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اچھی سے اچھی نوکری دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اچھے سے اچھا کھانا دیا ہے، 3 وقت کا کھانا مہیا کیا ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہماری زبان سے کبھی شکر کے لفظ نہیں نکلے. ہم لوگ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر جلتے ہیں کہ اس سے چھن جائے یہ نعمت، حسد کرتے ہیں. اللہ نے اگر کسی کو بولنے کا منقع دیا ہے تو اس سے یہ منقع بولنے کا چھن جائے. اللہ نے کسی کو اچھا قاری بنایا ہے تو اس سے یہ قرات کا منقع چھن جائے. اللہ نے کسی کو اچھا کاروباری بنایا ہے اس سے یہ کاروبار ختم ہو جائے. دوستو، ہم پوری زندگی انہی کاموں میں لگے رہتے ہیں. میں پچھلے جمعے بھی عرض کیا کہ میں بالکل سچی بات کرتا ہوں، بھلے میری جان چلی جائے. اسی کے ضمن میں آپ سے پہلے بھی جو نمازی پڑھتے ہیں یہ بھائی جتنے پتہ ہے، پہلے میں بزم صحابہ اہل بیت کا چیئرمین تھا، لیکن میری اس کے صدر سے میں چیئرمین تھا، حالانکہ میرے اندر رجسٹر تھی کمیٹی، کیونکہ میں مسلکی اعتبار سے بہت مضبوط ہوں. میں مسلک رضا کا کارپند ہوں. میں نے 8 سال درس نظامی میں یہی سیکھا ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، نعمتیں جن کی ہم کھا رہے ہیں انہی کے گیت ہم گا رہے ہیں. میں تھوڑی سی بھی مسلک کے معاملے میں لچک نہیں دکھاتا. میں نے اپنے تمام مدارس 8 کے 8 ان کے سپرد کر دیے. میں نے سب کچھ سپرد کر دیا. یہ شاہ جی بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ پھر ہم نئی بزم بناتے. میں نے کہا ہم لوگ کیونکہ ناموس رسالت کے پیرے دار ہیں، آپ بزم محافظ ناموس رسالت بنائیں. ہم اپنی اس مسجد کو 2 مدرسے جو میرے گھر پہ ہیں، جو میں خود پڑھاتا ہوں، وہ اور ایک شاہ جی جو مغرب کے بعد پڑھاتے، ہم اب یہی کر رہے ہیں. ہم کسی کا ساتھ نہیں لے رہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں. اس ملک پاکستان میں جہاں میرے والد صاحب کو اس کراچی میں 42 سال سے زیادہ ہو گئے، ہماری دکان میں کبھی چوری نہیں ہوئی، کیونکہ میرے والد صاحب ایک شریف النفس آدمی ہیں. آپ بولیں گے اپنے والد کی تعریفیں کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے بچے کو عالم دین بنایا. میرے والد صاحب اس سریہ مارکیٹ میں، ہر کسی نے اس سریہ مارکیٹ میں وزن کے اعتبار سے کوئی گارنٹی نہ دیتا تھا، کوئی 1000 کلو کا 800 دیتا تھا. ہم کیونکہ اپنے مسلک پر سچے ہیں، ہم نے اپنی دکان میں اگر کسی کو دی ہے چیز، آج تک وزن کے ساتھ گارنٹی دی ہے، کیونکہ ہم نے مر کے قبر میں جانا ہے. ہم نے اپنی دکان الطاف نگر میں کھولی. آپ کو میں بتا رہا ہوں، اس ملک میں جس کے ہم سٹیزن ہیں، میرے 2 بھائی باہر رہتے ہیں. میری کل دکان میں رات کے صبح 4 بجے 8 لاکھ روپے کا مال کوئی لے گیا، لیکن میرے چہرے پہ آپ دیکھیں ذرا بھی مسکراہٹ وہ نہیں ہے کہ پرابلم. اللہ نے دیا تھا، 8 لاکھ کا سریہ چوری ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ اور دے گا. اور ہمیں پتہ ہے کنہوں نے چوری کی ہے، جن کی دکانداری ایماندار کے آگے نہیں چلتی، جو آپ جیسے لوگوں کو 1000 کا 900 کلو دیتے تھے، انہی کے کام ہے. لیکن ہم نے ہمیشہ اس رب کی وحدانیت پہ پکا یقین رہتا ہے. اگر وہ 8 لاکھ روپے کا مال چھین سکتا ہے، یہ میرے شاہ جی میرے ساتھ ہے، ہمارے دن میں 10 دفعہ بات ہوتی ہے، میں نے ان کو آج تک نہیں، کل سے نہیں بتائی، کیونکہ میرے اندر اتنا ظرف ہے، میں اپنی بات کو اپنے اندر ضبط کرتا ہوں. اور اب آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے. آپ جو جمعے کا چندہ دیتے ہیں وہ پہلے ہم اپنے مدارس میں لگاتے تھے، اب شاہ جی کے سپرد کریں گے اور اپنے مدارس بزم محافظ ناموس رسالت اور اس مسجد میں لگائیں. یہ ممبر، یہ ٹائلیں، یہ سب آپ لوگوں کے چندے سے ہوئی. اور اب مفتی صاحب نے ہمیں یہ مسجد اسی لیے دی ہوئی ہے کہ مفتی صاحب مصروف ہوتے ہیں، ہم ہر کام کرتے ہیں. اور میری گفتگو ہر جمعے آپ دیکھیں، میں کوئی وہ والا خطیبانہ انداز میں گفتگو نہیں کرتا کہ ہر روز رٹا رٹایا بیان کروں، نہیں. میں تمام اپنے بزرگان دین عالم کرام کی کتابیں پڑھتا ہوں. دوستو، اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں.
چھوٹی سی چھوٹی عمر میں انسان جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا بیٹی دی، اس کو دین اسلام پر لگا. چھوٹی سی عمر میں انسان چلا جاتا ہے. ماں باپ جس کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں وہ سہارا بھی انتقال کر جاتا ہے. چند دنوں پہلے میرے چچا 34 سال کی عمر تھی، دعوت اسلامی کے استخارہ ڈپارٹمنٹ میں ورک کرتے تھے، شادی نہیں ہوئی تھی، والدین کا اکلوتا سہارا تھا. 4 دن بیمار رہے، انتقال ہو گیا. 34 سال عمر تھی، ہمیں تو یقین بھی نہیں تھا کہ وہ مر جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، ان کی روح قبض ہوئی. نہ وہ واپس آ سکتی ہے نہ ہم کچھ کر سکتے. دوستو، ہمارے ساتھ اعمال صالح ہی جائیں گے، اچھے اعمال ہی جائیں گے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں جا سکتا. کوئی کہے کہ میں بہت کچھ ہوں، انسان کچھ بھی نہیں ہے، انسان کچھ بھی نہیں ہے. اور آج کا دن، حج کا دن جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی دن میں اتنے لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا جتنی حج کے دن میں فرماتا. اور پورے سال میں سب سے زیادہ پسندیدہ دن میرے رب کو حج کا دن ہے. آج اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں. یا اللہ، تو نے زندگی دی، تو نے مال دیے، تو نے متاع دی، تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کے قربانی کر رہا ہوں، اس واجب کو ادا کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل کر رہا ہوں. یا اللہ، اس مال کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آخری بات، میرے آقا نے اپنی پیاری شہزادی لخت جگر حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا فرمایا؟ فرمایا، اے فاطمہ، قربانی کے جانور کے قریب کھڑی ہوا کرو، اس کا جیسے ہی خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام پچھلے گناہ معاف کر دے. دوستو، قربانی کر رہے ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو حصے کی قربانی کر رہے ہیں، برائے مہربانی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی اور تمام 6 کے 6 حصے داروں کی قربانی خراب نہ کریں. پورا سال آپ سب اللہ کے حکم سے کھانا بھی کھاتے ہیں، گوشت بھی ملتا ہے. گوشت میں ان مساکین، ان سفید پوش، ان غریبوں کو یاد رکھیں اور ان عزیز رشتہ داروں کو یاد رکھیں جن کے گھروں میں گوشت کبھی کبھار پکتا ہے. اصل مقصد میرا ڈی فریزر بھرنا نہیں ہے، قربانی کا اصل مقصد لوگوں کو خوش کر کے رب کی بارگاہ میں اعلیٰ مقام پانا ہے. اگر پورا رکھ لیں گے قربانی قبول ہے، وہ نہیں کہہ رہا، لیکن اچھا کام یہ ہے کہ میرے اللہ نے دیا، اس کو اس کی بارگاہ میں دوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے. انشاءاللہ جامع مسجد اقرا مسجد حاضہ میں عید الاضحیٰ کی نماز 6:45 بجے ادا کی جائے گی. انشاءاللہ جامع مسجد اقرا میں عید الاضحیٰ کی نماز 6:45 بجے 6:45 پہ ادا کی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قربانی کرنے کی، مساجد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.